قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امن يهديكم في ظلمات البر والبحر، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ یعنی دن کے بعد جب رات ہوتی ہے تو اس رات میں تمہیں، جب کہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے زمین پر، تمہارے لیے رہنمائی کا کام کون کرتا ہے؟ کون ہے جس نے آسمان پر ستارے بنائے جن کے ذریعے تم راہ پاتے ہو؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ اور خوشخبری خاص طور پر کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو خشک سالی کے مارے ہوئے ہوں۔ مراد یہاں بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا ہے، یعنی ان ہواؤں کو تمہارے لیے خوشی کا سبب کون بناتا ہے؟ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا ادارہ، کوئی ریسرچ سینٹر، کوئی ریسورس سینٹر بنا کہ جو ایسے علاقوں میں ہوا یا بادل بھیجا کریں جہاں بہت عرصے تک بارش نہ ہوئی ہو، جہاں آپ کوئی احتجاج کر سکیں، کوئی اپنی کمپلینٹس بھجوا سکیں کہ بہت پیاسے ہو گئے ہیں جانور اور زمین اور سب کچھ سبزہ اگنا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو انسانوں کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے بارش برسانے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ ہوا چلانے کے معاملے میں انسان کتنا بے بس ہے نا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو چلتی، چلتے چلتے رک جاتی، بالکل سٹل ہو جاتی ہر چیز، پھر اچانک چل پڑتی۔ یہ کس کی تدبیر ہے؟ یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ کس کا اقتدار ہے؟ کون مالک ہے؟ کوئی انسان؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یا اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ امن یبدأ الخلق، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ یعنی سب سے پہلے یہ چیزیں کس نے بنائیں؟ تخلیق کی ابتدا کس نے کی؟ اور پھر صرف ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پیدا کر دیا اور ختم، نہیں، اسی کے اندر سے اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ مثلا ایک پودا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کے بیج دوبارہ پودا بننے میں کام آتے ہیں، اور اس طرح یہ سائیکل چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ تمہارے معبود کر رہے ہیں؟ اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ کون اٹھائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے، یعنی آسمان سے بارش نازل فرما کے اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر کے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہیے لاؤ اپنی دلیل، دلیل سے بات کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس میں؟ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانے میں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت میں بھی ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے، اور وہ کیا؟ کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، بنایا اس نے ہے، وہی جانتا ہے
کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. اس نے اپنے اس علم میں نہ کسی نبی کو شریک کیا ہے، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی انسان کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں، اپنی تدبیر میں، اپنے ان احسانات میں یکتا اور منفرد ہے، اسی طرح علم غیب میں بھی وہ یکتا ہے، متفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور عالم الغیب کون ہوتا ہے؟ جو ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھتا ہو، بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھتا ہو، ہر چیز سے واقف ہو، ہر حقیقت سے باخبر ہو، مخفی سے مخفی چیز، چھپی سے چھپی ہوئی چیز اس کے دائرہ کار سے باہر نہ ہو. اس کے لیے غیب ایسا ہو جیسے حاضر ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی پتہ نا عالم الغیب والشہادہ، کوئی چیز سامنے ہو یا پیچھے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگوں کے لیے کیا مشکل ہوتی کہ جو چیز سامنے ہوتی وہ تو نظر آتی ہے، اپنے ہی پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی، اگر ادھر دیکھنے لگے تو سامنے کی غائب ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر. ہم دن میں دیکھ سکتے ہیں، رات کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے روشنی اور اندھیرا ایک چیز ہے. تو جب انسان جیسی مخلوق کا حال یہ ہے تو پھر باقی مخلوقات کا کیا عالم ہوگا، اور مخلوقات میں سے کون اس لائق اور اہل کہ اس کو الہ مانا جائے. اور جہاں تک علم الغیب کا تعلق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا. اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. یعنی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے 3 مقصد کے لیے بنائے: آسمان کی زینت، رہنمائی کا ذریعہ، اور شیطان کو سنگسار کرنا. لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے یعنی کہانت کا ڈھونگ رچا لیا ہے، یعنی ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے کا. مثلاً کہتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو ایسا اور ایسا ہوگا، فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ہوگا، فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ہوگا، وغیرہ. یہ سب ڈھکوسلے ہیں، اور ان میں قیاس کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. ستاروں، پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. یعنی ستارے ہماری نہ قسمتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، نہ ہمارا فائدہ اور نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ان کی وجہ سے ہمارے لیے کچھ کمی بیشی ہوتی. جو بھی شخص ایسی کوئی بات کرے وہ دراصل شرک کرتا ہے. ہاروسکوپ اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب بیکار کی باتیں. وما یشعرون، ان کو تو خود بھی نہیں پتا، ایان یبعثون، کہ وہ خود کب دوبارہ اٹھائے جانے والے، کون سا وقت ہے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا. یعنی زندہ مخلوق اور مردہ مخلوق. اور پھر خاص طور پر یہاں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے گم ہو گیا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ادارکا. ادارکا کا لفظ کس سے ہے؟ دال رے کاف سے. معنی ہے کسی کام کے پے در پے ہونے کے، کسی کام کا پے در پے ہونا، یکے بعد دیگرے ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا. تو جب ایک چیز دوسری چیز سے مل جاتی ہے تو اس سے کیا چیز سامنے آتی؟ ایک چیز جب دوسرے میں مل جائے تو اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے نا عام طور پہ، یا یہ کہ الجھ جاتی، کنفیوژن ہو جاتی. تو جب یہ کہا گیا کہ ان کا تو آخرت کے بارے میں علم ایک دوسرے میں مل گیا ہے، یعنی گڈ مڈ ہو گیا ہے، ان کے خیالات جو ہیں وہ کنفیوژن پر مبنی ہیں. اسی طرح ادارہ کا معنی فنا ہو گیا بھی کیا جاتا ہے، تھک کر رہ گیا. یعنی آخرت کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ قیاس آرائیاں اور ان کی سوچ کی اڑان جو ہے وہ تھکی ماندی ہے، شکست کھا چکی ہے. ان کا علم آخرت کے بارے میں تھک چکا ہے، یعنی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکے اور نہ پا سکیں گے. اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال پر فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں مسئول عنہا سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقت آپ کے ذہن میں رہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ ایسے لوگوں میں نہیں بھیجے کہ جو آخرت کو کلی طور پر نہیں مانتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کن کی اولاد تھے؟ آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی مسلمان تھی، اللہ، آخرت، قیامت، فرشتوں، ان سب چیزوں کو مانتی تھی۔ خرابی کہاں ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا مان لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، اب آپ بتائیے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور وہ طوفان میں ڈوب گئے تو بچے کون تھے؟ کن کو بچایا گیا تھا؟ مسلمانوں کو بچایا گیا تھا، جن کا ایمان، عقیدہ اور عمل درست تھا۔ پھر وہ لوگ زمین کے وارث بنے، ان کی اولاد پیدا ہوئی، ان کی نسلیں دنیا میں آئیں۔ ابتدا میں وہ لوگ بہت اچھے مسلمان تھے، اسی وجہ سے تو ان کو بچا لیا گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہونے لگیں، اور ایک وقت آیا کہ وہ بالکل ہی راہ سے بھٹک گئے۔ ان کا ایمان بھی کنفیوژن کا شکار ہو گیا، آخرت ہے یا نہیں ہے، کب آئے گی، حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیغمبر بھیجے۔ اس کے بعد جو بڑی قوم آتی ہے سامنے، قوم عاد ہے، ان کو رسولوں نے سمجھایا، ان میں سے جو لوگ مان گئے ان کو بچا لیا گیا اور باقیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ جو ایمان لانے والے تھے، پھر ان کی اولاد سے قوم سمود پیدا ہوئی۔ اگر عرب کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہو، تھوڑا سا بھی آپ کو آئیڈیا ہو، تو ایک طرف عاد ہے یمن کی طرف، جہاں قوم سبا ہے نا، اس کے قریب ہی اسیر کا علاقہ ہے، معارب اور یہ سارے علاقے نہیں نیچے کی طرف آتے۔ اور اگر مکہ کو بیچ میں رکھیں تو نیچے کی طرف نقشے میں قوم عاد ہے، اور سمود اس کے اپوزٹ سائڈ اوپر کی طرف۔ یہاں ساری قوم تباہ ہو گئی، اہل ایمان بچے وہ وہاں سے نکل گئے، ان کو نکلنے کے لیے کہا گیا، یہ نکل کے کہاں جا بسے؟ سمود کے علاقے۔ ٹھیک ہے، مسلمان تھے، ان کے اندر جو عمارتیں بنانے کا شوق تھا یہ اپنے آباء و اجداد سے لے کر آئے تھے، اسی لیے پتھروں میں گھر بنائے تھے انہوں نے، بہت ترقی کی۔ یہ نہیں تھی کہ خدا کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو ماننے کے ساتھ کیا تھا؟ شرک۔ آخرت کو ماننے کی بجائے طرح طرح کی کنفیوژن کا شکار کہ ہمارے بت وہاں بھی ہم کو بچا لیں گے، یہاں بھی یہ روزی دیتے ہیں، وہاں بھی چھڑا لیں گے۔ اللہ کی بڑائی کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ بہت اور خرافات شامل ہو گئی تھی، پھر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اگر آپ پیغمبروں کی تاریخ پہ غور کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا حقیقت سامنے آتی کہ ہر پیغمبر کی قوم میں سے اہل ایمان بچے۔ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اہل ایمان پوری طرح مٹ گئے ہوں، ختم ہو گئے ہوں، یا اللہ کا نام باقی نہ رہا ہو۔ وہ باقی رہا ہے۔ خرابی کیا ہوتی تھی، مشکل کیا ہوتی تھی کہ لوگ اللہ کو مانتے بھی تھے، ساتھ شرک کرتے تھے۔ آگے سورۃ العنکبوت میں مزید یہ مضمون واضح ہو جائے گا کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی، تو کہیں گے اللہ نے۔ آخرت کو بھی مانتے تھے۔ مشکل کیا تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اہل مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ آخرت کے بارے میں ان کا جو علم تھا، یا ان کے جو نظریات تھے، یا ان کے جو خیالات تھے، وہ درست نہیں تھے، کنفیوژن کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ تو بے باک لوگ کہتے تھے ہم نہیں مانتے، وہ آئے گی۔ کس نے جا کے آگے دیکھا ہے؟ کون پلٹ کے آیا جو بتائے؟ بہت زیادہ عقل کے تابع ہو گئے، ہماری عقل نہیں مانتی۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں آخرت ہوگی تو صحیح، لیکن یہ کہ ہم سب جنت میں جائیں گے، جیسے یہاں دنیا میں ہم کو نعمتیں ملی ہیں وہاں بھی مل جائیں گی۔ پھر اسی طرح بعض یہ کہتے تھے کہ ہمیں جن کو بھی ہم بڑا مانتے ہیں وہ ہم کو چھڑا لیں گے۔ تو آخرت کے بارے میں ان کا علم جو تھا وہ اس طرح کا گڈمٹ قسم کا تھا کہ ان کے تصورات واضح نہیں تھے، مختلف چیزیں آپس میں مکس اپ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت ساری اور خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں بھیجے گئے تو کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ وہ ان کے
نمبر 1، عقیدے اور ایمان کو درست کریں، کیونکہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل درست ہوتا ہے. جب تک ایمان کمزور ہوتا ہے عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کسی پودے کی جڑ کمزور ہے، اس کا تنا اپنا ڈول رہا ہے، تو اس کے اوپر پھول پھل کہاں سے لگیں گے؟ نہیں لگ سکتے. اسی طرح جس شخص کا ایمان کمزور ہو اس کے عمل میں بہتری نہیں آ سکتی. تو یہاں پر دراصل ان کی ذہنی الجھن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ یہ ماننے والوں میں سے ہیں، نہ یہ نہ ماننے والوں میں سے ہیں، بلکہ جزا و سزا کے بارے میں ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں. اسی لیے کیا فرمایا؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا. اور سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ کہ شک میں بھی پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کو اگر ویسے ہی مان لیا جائے جیسی وہ ہے تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو اپنا عمل تبدیل کرنا پڑتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہماری ہر حرکت لکھی جا رہی ہے، ہم جو کچھ بولتے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، ساری فضا ہماری گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے، ہم چھپ نہ سکیں گے، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، تو ہمارا عمل یہی ہوگا جو اب ہے. صحیح معنوں میں ہمارا یقین ہی تو نہیں ہے. آج اگر دیکھا جائے تو ہماری خرابی کیا ہے، ہماری مشکل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا یہ ساری مثالیں نہیں پائی جاتی؟ کچھ بے باک لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور کھلم کھلا آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. آخرت کے بارے میں انسان کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. کچھ تو کنفیوژن کا شکار ہیں، کچھ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ ویسے ہی اس کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو کیا آنکھیں بند کرنے سے کوئی خطرہ ٹل جایا کرتا ہے؟ کیا ہم اس سے بھاگ سکتے ہیں؟ سوچتے ہی نہیں، کنفیوژن کا شکار ہے. ان کا علم کیا ہے؟ تھک چکا ہے. دارہ کا معنی تھک چکا، فنا ہو چکا ہے، شکست کھا چکا ہے، عاجز ہو گیا ہے. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، اذا کننا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے، انا لمخرجون، تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. اب یہ ان کے شک کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ انہیں کس کس قسم کے شک ہیں، آخرت کے بارے میں وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. یعنی یہ آخرت کی باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ایسی بہت سی دھمکیاں شروع سے لوگوں کو دی جاتی رہی ہیں کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوگا. ہمیں تو یہ سب کچھ حقیقت نہیں، افسانہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی بات، ایک ہی کہانی ہر پیغمبر آ کے دہرا رہا ہے. قل سیروا فی الارض، ان سے کہو ذرا زمین میں چل کے دیکھو. تمہیں یہ کہانیاں لگتی ہیں؟ زمین میں چل پھر کے دیکھو. فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا انجام ہوا مجرموں کا. کیا پچھلی قوموں پر دنیا میں ہی اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ ان کے اندھے پن کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کو نہیں مانتے ہو، اس کو نہیں پہچانتے، اس پہ یقین نہیں کرتے ہو کہ جزا سزا کے لیے کوئی دن اللہ نے رکھا ہے، تو دیکھو کچھ قوموں پر تو دنیا میں ہی قیامت گزر چکی ہے، دنیا میں ہی ان کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا کہ اتنے بڑے بڑے شاندار تہذیب و تمدن اور اتنے زبردست قسم کے بادشاہ اور ان کے اقتدار کیوں ختم ہو گئے؟ اتنی اعلیٰ تعمیر کرنے والی قومیں عاد اور سمود
جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ان جیسے کوئی پھر پیدا نہیں ہوئے، وہ سب کیوں ختم ہو گئے؟ یہ کھنڈرات تمہیں کوئی سبق نہیں دیتے؟ فانظروا، دیکھو تو صحیح، مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آخرت کے انکار کی وجہ سے ہوا، آخرت پر درست ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، پیغمبروں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہوا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پیغمبروں ہی کی بات سچی رہی اور وہ برباد ہوئے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پہ غم نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے حال پہ رنج نہ کیجیے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور ان کی چالوں پہ تنگ دل نہ ہو، مِمَّا يَمْكُرُونَ، جو بھی وہ چالیں چل رہے ہیں۔ کیوں تنگ دل نہ ہو، کیوں پریشان نہ ہو، کیوں غمگین نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، تمہارا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور جب ان کو اچھی طرح سمجھایا جاتا ہے تو بجائے ماننے کے ایک استہزاء کے انداز میں کہتے ہیں، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ وہ وعدہ پورا کب ہوگا، تمہاری یہ دھمکی سچی کب ثابت ہوگی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا بعض حصہ تمہارے قریب ہی آ پہنچا ہو، یعنی تم جلد ہی اس کو دیکھنے والے ہو۔ اور ایسا ہوا دنیا میں، جنگ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر فتح مکہ کے موقع پر سب ختم ہو گئے، ختم ہونے کا طریقہ جو بھی تھا، لیکن کفر باقی نہ رہا۔ یہاں پر لفظ جو ردف استعمال ہوا ہے، ردیف قافیہ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے لگنا۔ سواری کی عقبی نشست پر بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ سواری کی پچھلی نشست پہ، جیسے موٹر سائیکل کی سواری ہوتی ہے، ایک آگے بیٹھا ہوتا ہے تو ایک پیچھے ہوتا ہے، تو جو پیچھے والا ہوتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، اسی وجہ سے وہ ان کے مطالبے پہ فوری طور پر ان کو سزا نہیں دیتا۔ وہ عذاب میں اگر تاخیر کر رہا ہے، تمہارے ان سارے غلط کاموں کے باوجود تمہیں پکڑ نہیں رہا، تو یہ دراصل اللہ کے فضل و کرم کا حصہ ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم لوگ عذاب کے مستحق نہیں ہو، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں مزید سمجھنے سوچنے کی مہلت دے رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر لیں، الٹا عذاب کے واقع ہونے کا مذاق اڑا کے اور اسے جھٹلا کر ناشکری کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی صرف ظاہری حرکتوں سے ہی نہیں، ان کے دلوں کے اندر پائے جانے والے کینے اور بغض سے بھی خوب واقف ہے، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اور جو تدبیریں تمہارے خلاف یہ سوچتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی بہت اچھی طرح خبر ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اصل میں تو ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، تمہارے یہ سارے کام اور کرتوت اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان و زمین کی کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، اور یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ریکارڈ ہے جس میں ذرے ذرے کی تاریخ اور ذرے ذرے کی انٹری ہے، اور انہی غائب چیزوں میں سے اس عذاب کا علم بھی لکھا ہوا ہے، اس میں موجود ہے، محفوظ ہے، جس کے لیے یہ کفار جلدی مچا رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر کو اللہ نے وہ وقت نہیں بتایا کہ جب ان پہ عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، اس لیے ان لوگوں کے جلدی مچانے سے وہ قبل از وقت نہیں آ سکتا۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون،
بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے یہود کی طرف۔ اصل میں سورت تو مکی ہے، قریش کے اعتراضات کے جواب میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، کیونکہ یہ سورت دعوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے کہ ابتدا میں مخالفت صرف قریش نے کی، لیکن آہستہ آہستہ جب پیغام آگے پھیلا اور یہود تک بات پہنچی تو وہ بھی در پردہ قریش کا ساتھ دیتے تھے اور ایک طرح سے ان کے مددگار تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بھی کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں تو صرف اشارات میں کیا ہے اور پھر مدنی صورتوں میں تو بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، یعنی یہ بات ایک طرح سے دلیل بھی ہے کس چیز کی؟ اس بات کی کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور جس طرح پہلے انبیاء آئے ہیں اور ان کی کتابیں آئی ہیں، اسی طرح یہ کتاب بھی آئی ہے، اور یہ کتاب چونکہ بنی اسرائیل کے اختلافات کے بارے میں بہت سے حقائق کھول رہی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے علم غیب پر مبنی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اختلاف سے کیا مراد ہے؟ ان کے عقائد کا اختلاف، ان کے اندر پائے جانے والی فرقہ واریت، کیونکہ اہل کتاب مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک حدیث میں بھی آتا نا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 میں۔ تو ان کے اندر جو اختلاف ہے اس کو بھی اچھی طرح واضح کرنے والی ہے۔ اور پھر ان میں جو سب سے بڑا اختلاف تھا وہ کیا تھا؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور نصارہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے اختلافی معاملات میں اصل حجت کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ان کے اختلافات میں اصل حجت کس سے قائم ہوگی؟ اللہ کی اس کتاب سے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں اس بات کی تو اجازت ہے کہ ہم اسرائیلی روایات کو کوٹ کر سکتے ہیں تفسیر میں یا ضرورتاً، لیکن اس کے لیے ایک معیار ہمیں دیا گیا کہ اگر کوئی بات قرآن کے خلاف جاتی ہے تو اس کو کوٹ نہ کرو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے تم حدیث بیان کر سکتے ہو، روایات بیان کر سکتے ہو، اس میں حرج نہیں۔ لیکن دوسری جگہ پر ہمیں طریقہ کیا بتایا گیا کہ جو باتیں اس قرآن کی موافق ہیں یا اس سے اختلاف نہیں رکھتی، اس کی وضاحت ہے مثلاً یا اس کی تفصیل ہے، تو ان کو تو لیا جا سکتا ہے، لیکن جو چیزیں اس سے مختلف ہیں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کو بھی محفوظ کر رہی، پیچھے گزر چکی ہیں یہ باتیں۔ مہیمنن کا لفظ آیا ہے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اصل میں بنی اسرائیل کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے اگر تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہی کتاب بنی اسرائیل کے اختلاف میں سیدھے رستے کی نشاندہی کرتی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ایمان لانے والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور اس سے اس کتاب کا افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے نا، کیونکہ جو کسی کے اختلاف میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ بڑا صاحب علم ہوتا ہے نا۔ دو جھگڑنے والوں کے بیچ میں فیصلہ کرانا یہ معمولی صلاحیت نہیں ہے، غیر معمولی صلاحیت۔ ہر شخص جج نہیں بن سکتا، جج بننے کے لیے وسیع علم ضروری ہے، سمجھ بوجھ اور حکمت ضروری ہے۔ تو جب یہ کتاب فیصلہ کرتی ہے بنی اسرائیل کے اختلافات کا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر اور اوتھینٹک ہے اور ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔